سر آپ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ آپ پر دباؤ تھا کہ الیکشن سے پہلے اپنی پارٹی کو لانچ کر دیا جائے. سر یہ دباؤ کہاں سے تھا, کس کی طرف سے تھا؟ دباؤ جو ہم لوگ اکٹھے بیٹھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جماعت بنانی چاہیے, اس کے اندر ایک زیادہ دباؤ تھا کہ ہم جماعت کو لانچ کر دیں الیکشن سے پہلے. پارٹی کے اندر سے ہی؟ پارٹی کے اندر سے. ٹھیک. سر آپ کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پوری سیاست ہے, پوری پالیٹکس ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہتے ہوئے گزری ہے. اس پارٹی میں آپ کی پرانی پارٹی کے کون کون سے ایسے نام ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں, جو شامل ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی, جو شامل ہیں وہی, ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. ٹھیک. لوگ آپ سے سردار مہتاب صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. جاوید ابائی صاحب سابقہ سینیٹر ہیں, وہ شامل ہیں جو یہ نون لیگ سے ہیں. زعیم قادری صاحب جو 8-10 سال پہلے نون لیگ چھوڑ گئے تھے لاہور سے, وہ شامل ہیں. رانا زاہد توصیف صاحب فیصل آباد سے 99 میں نون کے MNA تھے, پھر ناظم تھے فیصل آباد سے, وہ شامل ہیں. دانیال عزیز صاحب نہیں ہیں. صلاح الدین صاحب ہیں MQM کے MNA تھے کراچی سے, وہ شامل ہیں. ظفر مرزا صاحب جو PTI کے وزیر تھے, وہ شامل ہیں. یہ سیاسی لوگ ہیں. باقی 17 فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. باقی جو ہیں وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن اپنے شعبے میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. کارکنان کی حیثیت سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پارٹی میں, پارٹی کا حصہ ہے. کارکنان کی حیثیت سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, یا رہنماؤں کی حیثیت سے؟ نہیں, وہ ڈیپتھ ہیں پارٹی کی. بالکل ٹھیک. جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو لائر ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, جی, وہ ہماری پارٹی کی ڈیپتھ ہیں. تو اب مزید لوگ بھی شامل ہیں, لیکن آہستہ آہستہ. سر الیکشن سے پہلے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, انٹرویو کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی بنائیں جس کو لیڈ شاہد خاقان عباسی صاحب کریں. اب فائنلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا نام بھی آ گیا سامنے, پارٹی لانچ بھی ہونے جا رہی ہے 6 جولائی کو, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جی, جو سوچ تھی اس میں روئے, ہم تین لوگ تھے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں لوگوں سے ذرا مشورہ مزید کر لوں. سب سے بڑا مسئلہ جو آدمی حلقے سے سیاست کرتا ہے, آپ کو مشاورت چاہیے ہوتی ہے اپنے لوگوں سے. میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا تو میری مشاورت وہیں پر ہو گئی تھی. وہ تقریباً 6-8 ہفتے مجھے بہت دباؤ تھا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں. میں نے اپنی دلیل لوگوں کے سامنے رکھی, انہوں نے کافی حد تک قبول کی. یہی تو میرا سوال ہے سر کہ وہ تو آپ سے پہلے پارٹی بنانا چاہ رہے تھے. انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا, 2 حلقوں سے الیکشن لڑا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حلقے کے عوام سے ذرا ایک وسیع مشورہ کر لیں, اپنی فیملی سے مشورہ کر لیں. یہ, اور اس میں کوئی رکاوٹ, اگر انہوں نے سمجھا کہ وہ سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں. ان باصلاحیت آدمی ہے, اور مستقبل میں ان کو پاکستان میں ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین دیکھتا ہوں مستقبل میں. کتنا سمجھتے ہیں آپ, کتنے % اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو مشاورت ہو رہی ہے اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ اس حق میں آئے گا کہ پارٹی کو جوائن کر لیں؟ وہ دیکھیں, یہ ان کا فیصلہ ہے, سیاست انہوں نے کرنی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ ان کی سیاست بہتر ہوگی, تو میرا خیال ہے, مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سفر میں شامل ہوں گے. ان کی سوچ ہماری سوچ میں بہت مطابقت ہے. اچھا سر, اب تک شامل نہ ہونے میں کوئی اختلاف شامل نہیں ہے, صرف ایک یہی وجہ ہے کہ مشاورت کر لیں. مشاورت ان کو وقت چاہیے. سر محمد زبیر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی تھی, کوئی بات اس طرح سے ہو رہی تھی, زبان زد عام تھی کہ جب آپ پارٹی بنائیں گے تو محمد زبیر صاحب اس کا حصہ ہوں گے, لیکن کل رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ PTI میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں نے کہا نا, ہم نے کسی سے جا کر رابطہ نہیں کیا. جن دوستوں نے کہا کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد ہم جب جماعت بن جائے گی, ہم جائیں گے, جماعت کو گرو کریں گے, لوگوں سے بات کریں گے, الیکٹیبلز بھی جو ہم سمجھتے ہیں اچھے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. دوسرے لوگوں سے, جو بہت سے لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. سر کل کی بات ہے, PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے جب وہ فیصلہ وغیرہ آ گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفے کی بات کی, پھر ہوئی اس استعفے کو مسترد کیا گیا. کیا آپ کو اس کے پیچھے وجہ لگتی ہے, کوئی دباؤ لگتا ہے آپ کو, یا PTI کے اندر ایک رفٹ چل رہی ہے, اس طرح کا کوئی آپ کو دباؤ نظر آتا ہے؟ کیونکہ اختلافات کی کافی خبریں گرم ہیں. ہو کیا رہا ہے یہ؟ میرے لیے کچھ مشکل ہے کہنا, لیکن سیاسی جماعت میں جب لیڈر موقع پہ موجود نہ ہو, اور اس سیاسی جماعت کے اندر بھی اتنی بڑی تبدیلی اس کے عہدیداروں میں آ گئی ہو کہ جو ماضی کے عہدیدار تھے ان میں سے اکثر نہیں ہیں, تو پھر یہ آپس میں ذاتی اختلافات چلتے ہیں. اس پہ کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے, کوئی یہ انوکھی بات نہیں ہے. سر یہ اب جو اگلا سوال میں آپ سے کری ہوں, یہ وقت سے بہت پہلے کا سوال ہے, بٹ اگین کہ آپ کی نظر میں سر, اگر آپ کو آگے جا کر انتخابی اتحاد بنانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے کون سا فیوریٹ زیادہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخاب بھی اتحاد بنانا پسند کریں گے, یا PTI آپ کی چوائس میں ہوگا؟
دیکھیے جو آئین پہ یقین رکھتا ہو, جو ملک کے لیے کام کر سکے, وہ ہم اس کے ساتھ اتحاد, ہمارے پاس کچھ بھی نہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, کیونکہ آج ضرورت ملک کی ہے. آج ہماری, یقین کریں, کسی کی یہ حیثیت کچھ نہیں ہے. چلیں موجودہ حالات میں پوچھ لیتی ہوں, تو کون ہو سکتا ہے موجودہ نون حالات لیگ یا میں PTI؟ تینوں کی ناکامی آپ کے سامنے ہے. سوچ بدل لیں, ان کے ساتھ ہیں. تینوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا نہیں, موجودہ حالات میں. سوچ بدل لیں نا. آپ کہیں جی ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم نے ملک کی بات کرنی ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, یہ طریقہ ہے, ہم کرسیاں نہیں ڈھونڈیں گے, ہم الٹے سیدھے وزیر نہیں بنائیں گے. آپ دیکھ لیں اسمبلی کے اندر کس قسم کے ممبران آئے ہیں, سینٹ میں کس قسم کے آئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بیسٹ وشز آپ کی پارٹی کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین, ٹوٹ پھوٹ کا شکار تحریک انصاف, یہ سنبھلتے پھر اس وقت جو سیناریو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ پھر سے بکھرنے لگی ہے. گزشتہ روز عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا. تحریک انصاف اپنی سونامی کی لپیٹ میں آ گئی ہے. اردو نیوز کے مطابق عمر ایوب نے استعفیٰ دیا نہیں ہے, بلکہ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور تحفظات کی وجہ سے خود بانی تحریک انصاف نے ان سے استعفیٰ مانگا ہے, استعفیٰ لیا ہے. پارٹی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ 2 دن پہلے عدت کیس کے فیصلے کے بعد کارکنان نے عمر ایوب اور فیصل جاوید کو گھیر لیا تھا. کارکنان بانی تحریک انصاف کے رہائی کے لیے دھرنا نہ دینے, سڑکوں پر احتجاج نہ کرنے پر رہنماؤں سے سوال کرتے رہے. اسی دوران فیصل جاوید اور عمر ایوب کو کارکنان کی طرف سے دھکے بھی پڑے اور فوری طور پر انہیں وہاں سے جانا بھی پڑا. یہ وہی موقف ہے جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین کا ہے. عمر ایوب کے استعفے سے پہلے تحریک انصاف کے 27 ممبران قومی اسمبلی کے احتجاج مستعفی ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں, جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ تحریک انصاف کی قیادت اپنے مینڈیٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ریکویسٹ ہوگی بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے, شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. اس کے بعد رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر شہریار آفریدی نے استعفیٰ دیا تو وہ بھی مستعفی ہو جائیں گی. لیکن بعد میں شاندانہ گلزار نے یہ بھی کہا کہ PTI کی سیاسی کمیٹی میں بڑے مشکوک کردار ہیں. تحریک انصاف کے چند اراکین استعفیٰ دینے کو تیار ہیں, اس کی تصدیق خود سیکرٹری اطلاعات بھی کر رہے ہیں. اور اسی دوران شیر افضل مروت نے بھی قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا نام لے کر تنقید کی ہے, انہیں قبضہ مافیا قرار دیا ہے. عمر ایوب کے استعفے کے بعد انہوں نے شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے, جس کے جواب میں شبلی فراز نے شیر افضل مروت کو غیر اہم قرار دیا ہے. اردو نیوز کے مطابق صرف سیکرٹری جنرل ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی چیئرمین اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی بھی زیر غور ہے. PTI چیئرمین کے لیے سابق صدر عارف علوی, جبکہ سیکرٹری پنجاب سے کسی متحرک نام اس کو غور کیا جا رہا ہے. ان اختلافات کی خبروں میں پارٹی صدر پرویز الہی خاموش ہیں. جیل سے باہر آنے کے بعد بھی وہ سائیڈ لائن نظر آتے ہیں. گزشتہ دنوں ان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کی خبریں آئیں, لیکن ان کی اہلیہ اس کی تردید کر دی ہے.